السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور پورا سبق ضرور دیکھیں۔ آج بات کرنے والے ہیں جنازے کی نماز کا طریقہ اور اس میں ہونے والی غلطیوں کے بارے میں۔ جنازے کی نماز کا طریقہ تو معلوم ہوگا، لیکن جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پر بھی مزید ہم غور کریں گے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھیں گے اور بھی دیگر نمازیں جب پڑھتے ہیں تو اس کے مسائل کو ہم معلوم رکھتے ہیں، کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح جنازے کی نماز بھی ہماری شریعت کا حصہ ہے، تو اس کو جب ہم پڑھیں گے، ادا کریں گے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں علم حاصل ہونی چاہیے کہ کون سی چیزیں اس میں ضروری ہے اور کیا کرنے سے نہ کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نماز نہیں ہوتی، اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج اسی پر بات کرنے والے ہیں کہ وہ غلطی جس کے کرنے سے نماز نہیں ہوتی جنازے کی نماز، تو اس پر آج بات کریں گے۔ آج ہم لوگ کیا بات کریں گے؟ جنازے کی نماز۔ جنازے کی نماز، یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے، سب سے پہلے جنازے کو سامنے رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، سامنے رکھ دیا جائے، ایسا ہی کرتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے۔ اس کے بعد امام جنازے کی سینے کے سامنے کھڑا ہو اور باقی لوگ صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ صفوں میں طاق عدد کو لازم قرار دینا درست نہیں۔ طاق عدد جسے کہتے ہیں نا، 3، 5، 7، یہ ضروری نہیں۔ کم از کم 3 صفیں بنائی جائیں، کم از کم 3 صفیں بنائی جائیں۔ امام صاحب صفیں درست کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام صاحب 4 تکبیریں کہے اور مقتدی بھی 4 تکبیریں کہیں۔ تفصیل یہ ہے، نمبر 1 میں کیا سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جنازے کو سامنے رکھا جائے اور امام صاحب جنازے کے جو رکھا گیا ہے میت کے جنازے کے سینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، جو میت ہے، ٹھیک ہے، اندازہ کر لے، اور باقی لوگ صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ طاق عدد رکھنا یہ ضروری نہیں، ہاں 3 صفیں کم سے کم ہونی چاہیے، زیادہ جتنا بھی ہو سکتا ہے، اور کم از کم 3 صفیں بنائیں۔ امام صاحب صفیں درست کروا لیں۔ اس کے بعد امام صاحب 4 تکبیریں کہے اور مقتدی بھی 4 تکبیریں کہے۔ تفصیل کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ دیکھیں۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے امام اور مقتدی دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ امام بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور مقتدی بھی ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں، اس میں ثنا پڑھیں۔ پہلے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام اور مقتدی بغیر ہاتھ اٹھائے دوسری تکبیر کہیں گے اور تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ درود شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دوسری تکبیر میں۔ تیسری تکبیر میں پڑھیں گے جیسے نماز میں درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود شریف۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ جنازے کی نماز کی دعا ہے، میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا اور ڈال دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 تکبیریں ہوئی۔ نمبر 1 میں ہاتھ اٹھائے، باندھ لے، پہلے باندھ لے، اس کے بعد ثنا پڑھے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہے، مقتدی بھی کہے، امام بھی کہے، اور کیا کرے؟ دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھے، تیسری تکبیر میں مغفرت کرے، دعا کرے، میت کے لیے دعا کرے، اس کے بعد چوتھی تکبیر میں سلام پھیر دے۔ اب غلطی کیا ہوتی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تکبیرات امام اور مقتدی دونوں کے لیے کہنا ضروری ہے۔ بعض لوگ جب کسی امام کی اقتداء میں پڑھتے ہیں تو ثنا، درود اور دعا تو پڑھتے ہیں، لیکن تکبیرات نہیں کہتے۔ اس طرح کرنے سے جنازہ ادا نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم غور کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ جنازے کی نماز میں تکبیرات جو کہے جاتے ہیں انہیں سب کو کہنا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہے، پہلی تکبیر میں کیا پڑھیں گے، دوسری تکبیر میں کیا پڑھیں گے، تیسری تکبیر میں کیا پڑھیں گے، پھر چوتھی تکبیر میں کیا پڑھیں گے، اور یہ ضروری کیا ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ تک پوری بات نوٹیفیکیشن ترنت چلا جائے، تاکہ آپ ویڈیو دیکھ سکیں، کوئی ویڈیو
مس نہ ہو۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔